اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ 4 جوان پہلوان بیٹوں کی موت نے ارزق شامی کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ غصے اور نفرت سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ گرجتا، چیختا، چلاتا قاسم کی طرف بڑھا۔ امام نے جس غیر بدامہ کو قاسم کی طرف رخ کرتے دیکھا تو ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ بڑی حسرت سے عباس سے کہا، لو برادر عباس، قصہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ بھائی حسن کا یتیم بچہ اب شہید ہوا جاتا ہے، مجسم موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر امام نے قبلہ رخ ہو کر دست دعا بلند کرتے ہوئے کہا، اے خالق زمین و زمان، رب پاکزاد، میرے قاسم کو ارزق شامی کے عذاب سے بچا۔ تو جو دنیا کا رکھوالا ہے، رحمان و رحیم ہے، اسے بچا کہ میرے شہید بھائی کا بچہ ہے۔ رحم کر پروردگار، میں تجھ سے قاسم کے لیے حیات ابدی نہیں مانگتا، بس اس درندے کے ہاتھ سے اسے موت نہ آئے۔ ادھر ماں نے سر کے بالوں کو خیمہ عصمت میں کھولا ہوا تھا۔ پھوپھی سجدے میں گری ہوئی تھیں۔ ماں کی دعائیں مستجاب ہوئیں۔ بڑے مارکے کا مقابلہ تھا۔ ادھر امام کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں خدا کے حضور میں بڑھیں۔ ادھر نابکار ارزق شامی قاسم کی طرف بڑھا اور گرج کر بولا، ہوشیار ہے طفل مکتب، میں دیوزادوں کو چٹکی سے مسل کر سرما بنا چکا ہوں۔ میری ایک نگاہ غلط انداز سے لشکر کے لشکر گرد راہ بن جاتے ہیں۔ میں وہ قہر ہوں جس سے کسی کو پناہ نہیں ہے۔ قاسم نے ہنس کر اسے للکارا، اللہ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں کم صحیح، مگر میرا یقین و ایمان تجھ جیسے فاسق اور گمراہ سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس امام کا پرستار ہوں جو حق کی خاطر سر سے کفن باندھ کر آیا ہے۔ زیادہ منہ پھاڑ پھاڑ کر سما خراشی نہ کر۔ کوئی دم درود ہے تو ذرا اپنی چال دکھا، ہم بھی تو دیکھیں تو کس کماش کا بازیگر ہے، اور یہ کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا یہ ابھی سامنے آ جائے گا۔ ارزق شامی غصے سے پھنپھنا کر جھپٹا۔ قاسم نے بس اپنے گھوڑے کو ایک جنبش دی، پہاڑ پھسلتا ہوا پہلو سے نکل گیا۔ قاسم کے ہنسی روکنی مشکل ہو گئی۔ تیرا موٹاپا تیرے آڑے آ رہا ہے، دیکھ تو تیرے گھوڑے کی کمر بوجھ سے ٹوٹی جا رہی ہے، ذرا سنبھل کر، کہیں تجھ کو سمیت گھوڑا بیٹھ نہ جائے۔ کئی لاشوں بھر بوجھ ہے اس غریب کی جان پر، ایک تو تیرا اپنا بوجھ، اوپر سے ذرا بختر اور ہتھیاروں کا بوجھ، سب سے زیادہ جو تیرے کندھے پر اجل سوار ہے اس کا بوجھ۔ توبہ توبہ، تو صرف بوجھ ہی بوجھ ہے۔ قاسم نے مسکرا کر کہا۔ پہلی ہی جھڑپ میں نوخیز قاسم کی پھرتی اور ارزق شامی کے بوجھ ڈیل ڈال کا فرق کھل گیا۔ تلوار ہاتھ سے اڑ کر دور جا گری۔ اس نے جھنجلا کر نیزہ بلند کیا۔ قاسم کی 2 دھاری تلوار نے ایک ہی وار میں 1 کے 2 کر دیے۔ اب ارزق نے کمان سنبھالی اور بھنا کر چلا چڑھانے لگا۔ قاسم ابن حسن کی تیر سے زیادہ تیز نظر کی تاب نہ رہی، حواس مختل ہو گئے، ہاتھ کانپے اور چلا اتر گیا۔ قاسم نے پھر ایک دلچسپ بات کہی، ارے احمق، تو بس گوشت کا وزنی پہاڑ ہے، ذرا ڈنڈ بیٹھک لگایا کر، یہ چربی تو پگھلے۔ غیظ و غضب سے ارزق شامی کی آنکھیں ابل پڑیں۔ قاسم کی چھیڑخانیوں سے تنگ آ گیا۔ خود اس کے فوج کے سپاہی زیر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ اس مزی کے کم سن لڑکے کے ہاتھوں درکت بنتے دیکھ کر جی میں خوش ہو رہے تھے۔ پاجی سب پر بیکار ہی دھونس جماتا تھا، اپنے وزن کا رعب جماتا تھا، آج قلعی کھل گئی تو سب کو لطف آ رہا تھا۔ امام حسین کے خیموں سے بچے بچیاں جھانک جھانک کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا ستم کا بازیگر ہے، بھالو کو تگنی کی طرح ناچ نچا رہے۔ ابو الفضل لبال بھی گھوڑا بڑھا کے آگے آ گئے اور بڑے شوق سے اس دلچسپ اور مزہ کا خیز جنگ کا لطف اٹھانے لگے۔
بار بار منہ سے نکل جاتا۔ سبحان اللہ، واہ، مرحبا قاسم میری جان، ہاں یہی موقع ہے، شاباش، دائیں سے بائیں سے۔ قاسم کی تلوار سرسرائی اور ارزق کا دایاں کان ٹپک پڑا۔ سب طرف سے قہقہے ابھرنے لگے۔ ابن سعد بھی باوجود پریشانی کے اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا۔ اسے یقین تھا بس کوئی دم میں ارزق لڑکے کو چونٹی کی طرح مسل دے گا۔ ایک کان کٹ گیا تو کیا مذائقہ ہے، کچھ پہلوان کا حسن نہ گھٹ جائے گا۔ کھیل ہی تو ہے، ذرا اس پہلوان کے دماغ درست ہو جائیں۔ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے۔ ارزق چنگاڑ رہا تھا۔ اپنے ہی فوجیوں کے قہقہے سن کر مارے غصے کے اور بھی اوندے سیدھے وار کرنے لگا۔ گھوڑا اس کے وزن سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کئی بار ایسا لگا اب گرا کہ تب گرا۔ کبھی ایک ہتھیار اٹھاتا، اسے بیکار پا کر دوسرا کھینچ لیتا، مگر جب دوسرا کان بھی کٹ کر ٹپک پڑا تو ہنسی میں کھنسی ہو گئی۔ چند خود سر قہقہوں کے سوا ہر منہ بند ہو گیا۔ ابوالفضل عباس نے گھوڑا بڑھایا۔ بہت کھیل چکے بیٹا، ابوالفضل عباس نے آواز دی۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، بس تماشا ختم کرو۔ جو حکم استاد۔ قاسم کی تلوار چمکی، جھکے، سر جھکایا، عباس کو سلام کیا۔ 90 تلے ایک ہی وار میں ایک پیل تن کے 2 ہو گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، امام کے خیمے سے صدا بلند ہوئی۔ عباس ابن علی خوشی سے رو پڑے۔ آپ کی دعا ہے چچا جان، آپ جیسے استاد ہوں تو کیوں نہ آپ کا ادنا شاگرد سرخ رو ہو جائے۔ جب پشت پر میرے امام کا ہاتھ ہو تو فتح لازمی ہوتی ہے۔ بہت پیاس لگ رہی ہے چچا جان، کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا، پھر آپ دیکھتے یہ لاکھ بس خاک نظر آئیں گے۔ ارزق جیسے پہلوان کو گرتا دیکھ کر فوجی یزید پر سناٹا چھا گیا۔ مذاق ہی مذاق میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ چونک کر ایک دوسرے کا منہ احمقوں کی طرح تکنے لگے۔ ابن سعد نے غیظ و غضب سے انگارہ ہو کر مغلظات بکنی شروع کر دی۔ نمک حرام ہو، بزدل ہو، کیا کھڑے منہ دیکھ رہے ہو؟ یہ لڑکا ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دے گا۔ اس سے مقابلہ کیا تو تم سب کے سب گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے۔ سب مل کر ٹوٹ پڑو، ایک دم یلغار کر دو۔ مگر یہ تو عربوں کے اصول جنگ کے خلاف ہے، اکیلے پروار کرنا انتہائی بزدلی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، کیا تمہیں اپنی بزدلی میں کوئی شک ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ تم نکمے اور ڈرپوک ہو؟ بس اصول جنگ رکھو طاق پر، اور جان کے خیر چاہتے ہو تو ایک دم ہلہ بول دو۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ ادھر سب کی توجہ اس تماشے کی طرف تھی۔ ادھر وہ دیکھو، ہمارے برچی برداروں نے امام کے خیموں پر پشت سے حملہ کر دیا، بس کوئی دم میں قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے تلوار سے خیموں کی طرف اشارہ کیا۔ خیموں پر پشت سے حملہ؟ زنانہ خیموں پر؟ جو ہی قاسم نے اس چرکے پر آ کر پیٹھ موڑی، ابن سعد کا خاص دستہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ ابوالفضل عباس جو قاسم کی فتح اور ارزق شامی کی پسپائی اور قتل کی خوشخبری سنانے خیموں کی طرف جا رہے تھے، کل سن کر پلٹے، مگر کام تمام ہو چکا تھا۔ قاسم ابن حسن کے رہبار کی پشت خالی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گرد اور خاک سے آسمان سیاہ ہو رہا تھا۔ ہزاروں تلواریں ایک نقطے پر چمک چمک کر گر رہی تھیں، خون میں غلطاں اٹھ رہی تھیں۔ امام بے تاب ہو کر میدان میں نکل آئے۔ انہیں خالی ہاتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر حیرت سے سپاہی پلٹ کر بھاگے، ایک دم پر سے اڑ گئے۔ آدم خور گدھوں کی طرح دور جا کر پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ گرد بیٹھ گئی تو امام نے دیکھا قاسم نزا کے عالم میں ایریاں رگڑ رہے ہیں، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر کانٹوں بھری زبان آ گئی ہے۔ امام جھک کر ان کے منہ پر منہ رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگے۔ نیم جہاں بچے نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ قاسم کا لباس تار تار تھا، جسم اور چہرے پر
زخموں کے نشان ہی نشان تھے۔ جب امام یہ لاشیں لے کر خیمے کی طرف آئے تو فضا چیخنے لگی، اے بیبیوں، کسی کا پردہ ہو تو وہ پرے ہو جائے، خیر سے دولہا آ رہے ہیں۔ ایک دم بولتے بولتے رکیں، پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون میں نہائے لاشیں کو دیکھا اور امام کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امام نے قاسم کا لاشا باورچ کے سامنے رکھ دیا۔ قاسم کی والدہ دھندلی آنکھوں سے بیٹے کی لاش کو تک رہی تھی۔ 3 دن کی بے خوابی، بھوک اور پیاس، ہر طرف چار طرف منڈلاتی ہوئی موت نے حواسوں پر بجلی گرا دی۔ عجیب باتیں کرنے لگی۔ قاسم، دیکھو پھوپھی اماں کھڑی ہیں، سلام تو کر لو، درود تو پڑھ لو۔ قاسم کی ماں نے بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور امام روتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بھتیجے کی لاش اٹھا کے اس خیمے میں لے آئے جہاں اس سے پہلے محمد کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔